الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ دین اسلام نے مومن کو عزت بخشی ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان جب انتقال کر جائے تب بھی شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ اسے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ، بڑی شان اور عظمت کے ساتھ اسے غسلایا جائے، کفن پہنایا جائے اچھے کپڑے کا، اور پھر اسے جنازہ گاہ تک لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر نماز جنازہ کے بعد دعا بھی کی جائے، اور ان تمام کے یعنی بعد جنازہ کی دعا کے بھی شریعت میں الحمدللہ ثبوت وغیرہ سارے موجود ہیں۔ لیکن آج کا موضوع بعد نماز جنازہ کی دعا نہیں، بلکہ اس کے بعد جو ہے مومن مسلمان کو بڑے وقار کے ساتھ کندھوں پر سوار کر کے اور قبرستان لے جا کر سپرد خاک کیا جائے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ 40 قدم جو دیے جاتے ہیں اور کندھا مردے کو، میت کو جو دیا جاتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خصوصاً سندھ کے اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر میرے کئی جنازے پڑھنے کی مجھے سعادت بھی نصیب ہوئی ہے، مومن مسلمانوں کی، نیک بندوں کی بھی الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ ان کا میں نے نماز جنازہ پڑھا بھی ہے اور نماز جنازے میں شرکت کی بھی الحمدللہ توفیق نصیب ہوئی ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی مومن مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر یعنی احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو پھر اس کی تدفین کے معاملات تک وہاں پر اگر کھڑا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اس کے نصیب میں اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے اس معاشرے میں بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے، بہت سارے ائمہ مساجد، خطبہ، بلکہ بعض ایسے علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی چند دن پہلے بھی اور کل رات بھی ایک میرا جنازہ میں جانا ہوا، تو وہاں پہ ایک امام صاحب تھے، تو وہ اور بہت سارے، میں صرف ان امام صاحب کی بات نہیں کر رہا، مطلب ایک عام جنرل بات گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت سارے نماز جنازہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خود ساختہ یعنی اپنی بنائی ہوئی ایک رسم ہے کہ ہاتھوں میں جو جنازہ گاہ جو ڈولی ہوتی ہے، منجی ہوتی ہے، تو نماز جنازہ کے جو تخت ہوتا ہے جس پر وہ میت لیٹی ہوتی ہے، تو کہیں بعض اوقات وہ منجی ہوتی ہے، کہیں وہ ڈولی ہوتی ہے، تو اسے اٹھا کر ہاتھوں میں اور پھر 40 قدم دیے جاتے ہیں، 2 بندے آگے ہوتے ہیں، 2 بندے پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر بعضوں کا ترتیب کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سنن اور مستحب طریقہ کیا ہے کندھا دینے کے حوالے سے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، تو شریعت میں جو فضیلت آئی ہے وہ کندھوں پر سوار کر کے اور 40 قدم دینے کی فضیلت آئی ہے۔ اور جو بعضوں کا جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کندھا دے رہا ہے، میں نے وہاں معلوم کیا کہ آپ کندھا تو دے رہے ہیں، کیا اس کی فضیلت معلوم ہے کہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو نہ انہیں فضیلت کا پتہ۔ اچھا، بعض اوقات کے ذہن میں لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ شاید کندھا دینے سے مردے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یقیناً زندوں کے عمل سے مردوں کو، میت کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ میت کے صدقے میں زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر مومن مسلمان کا جنازہ کوئی اٹینڈ کرے اور شریک ہو، شرکت کی توفیق مل جائے، تو حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جب وہ بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے نماز جنازہ میں آج جو بھی شریک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی بخشش فرما دی۔ یعنی مومن اور نیک مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت پہ بخشش کی خوشخبری مجدہ اسے قبر میں سنایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں میت کے نماز جنازہ میں شرکت سے زندوں کو فائدہ ہوا، اور زندوں سے مردوں کو فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی متعدد جگہوں پر جو ہے نا یہ فرامین جو ہے نا وہ آئے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مومن مسلمان کے نماز جنازہ میں 40 افراد آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں 100 کی تعداد آئی ہے، بعض میں 3 صفوں کی جو ہے نا وہ تعداد آئی ہے۔ تو زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال موضوع میرا جو ہے وہ کندھا دینے کے حوالے سے اس کا سنن طریقہ کیا ہے، اور آج کل جو خود ساختہ جو طریقہ یہ اندرون سندھ میں جو رواج ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں ڈولی پکڑ کر اور 10 قدم چلتے ہیں اور پھر وہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر وہ 10 قدم ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں ڈولی، اور پھر آگے جاتے پھر رکھ دیتے ہیں۔
تو یہ طریقہ انتہائی غیر مناسب ہے. اس سے میت کو جو ہے نا وہ جھٹکے بھی لگتے ہیں کہ اٹھانا رکھنا، اور پھر جو ہے نا وہ ایسا خود ساختہ طریقہ کہ جس کی اصل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام رضوان کی افعال میں ہے، نہ سلف و صالحین بزرگان دین کا یہ جو طریقہ کار نہیں رہا، بلکہ رسمی طور پر یہ جو ہے نا وہ طریقہ پھیل چکا ہے. میں ائمہ مساجد، خطبہ، علماء جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کے طریقے کو درست انداز میں اپنائیں، اور جو فضیلت ہے وہ بھی عوام کو بتایا کریں. جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے اور جو فضیلت آئی ہے کہ جس مومن مسلمان کے نماز جنازہ میں کوئی شریک ہو اور بعد میں اس سے ہر کندھے پر، ہر جو منجی کا پایا ہے اس پر 10 قدم دے کر 40 قدم اس نے کندھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہ بخش دے گا. یہ فضیلت پانے کے حوالے سے ہی اس کی روایتیں موجود ہیں. تو جو 40 قدم چلے، 40 قدم اس طرح سے دے کہ اس کے 2 سے 3 طریقے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو بندہ کندھا دے رہا ہے وہ میت کے سرانے سیدھی طرف، یعنی میت کا بھی سیدھا سران، سیدھا جو کندھا ہے وہ، اور اپنا بھی جو سیدھا کندھا ہے اس پر یہ ڈولی رکھے اور 10 قدم چلے. پھر یہ 10 قدم کے بعد یہ پیچھے آ جائے اور پھر وہ 10 قدم جو نا دوبارہ چلے، یعنی سیدھے سرہانے، سیدھی سائڈ جو ہے وہ میت کی کندھے کی، اور خود کی بھی سیدھی سائڈ، سیدھی میت کا سیدھا کندھا اپنے سیدھے کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلا، پھر دوبارہ سیدھے پاؤں کی طرف پیچھے آ جائے، یعنی میت کا پاؤں اور اس کا کندھا سیدھا، تو سیدھا پاؤں سیدھے کندھے پہ پھر 10 قدم چلے. کتنے ہو گئے؟ 20. تو پھر یہ بندہ الٹے جانب یعنی پھر آگے آ جائے اور میت کے الٹے کندھے کو اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر اور 10 قدم چلے. 30 قدم. پھر یہ دوبارہ پیچھے آ جائے، یعنی میت کا الٹا پاؤں اپنے الٹے کندھے پر رکھے اور 10 قدم چلے، تو یوں 40 قدم ہو جاتے. اور یہ طریقہ سنن اور بہتر اور مستحب طریقہ جو روایتوں میں آیا ہے وہ یہ ہے. تو اس انداز میں دیا جائے. اچھا، اگر 4 بندے جس طرح سے یہاں پر ہوتے ہیں کہ ہاتھوں میں کندھا دیتے ہیں، تو ہاتھوں میں معذرت کے کندھا نہیں بلکہ ہاتھوں میں جو ہے نا وہ کندھے کو شمار کرتے ہوئے جو یہ چلتے ہیں، تو یہ کندھا نہیں ہے، کندھا ایسے کہتے ہیں. ہاتھوں کا حکم نہیں ہے، کندھے کا حکم ہے کہ کندھوں پر سواری کو یعنی اپنا میت کو رکھ کر سوار کیا جائے اور پھر جو ہے نا وہ 40 قدم دیے جائیں تو اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. 4 جانوں کا اگر طریقہ یہ ہے کہ 2 آگے کھڑے ہو جائیں، 2 پیچھے، 4 بندے اگر کھڑے ہوئے تو ہر پائے کی طرف ایک بندہ کھڑ کے 4 بندے کھڑے ہو جائیں گے، 10 قدم چلیں. پھر اگلے بندے اپنی جانب جو ہے نا وہ 10 قدم کے بعد پیچھے آ جائیں اور پیچھے والے آگے چلے جائیں گے، پھر 10 قدم چلیں، تو یہ ہو گئے 20 قدم. پھر آگے والے اور پیچھے والے دونوں کراس کریں گے، یعنی الٹا سیدھی طرف اور سیدھا الٹی جانب آ جائے گا، اور پیچھے بھی یوں ہی ہوگا کہ الٹا سیدھی جانب اور سیدھا جو ہے وہ الٹی جانب جو ہے نا وہ آ جائے گا. دائیں بائیں کی طرف، بائیں دائیں کی طرف جو ہے نا یہ ان کا تبادلہ ہو جائے گا. تو پھر یہ 10 قدم چلیں گے، 30 قدم ہوں گے. پھر یہ جو ہے نا وہ آگے والے پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے والے آگے آ جائیں گے. تو اس طرح سے 4 جانوں کی یہ سیٹنگ اس طرح سے کندھا دیا جائے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جس نے مومن مسلمان کو 40 قدم دیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا. اب کبیرہ گناہ جو سچی توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس گناہگار شخص کے، اس مومن مسلمان کو 40 قدم سنن اور مستحب بہتر طریقے سے دینے سے اس کے جو ہے نا وہ 40 کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قدم دینے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ میں پھر درخواست کروں گا کہ جو خود ساختہ اور رسمی طریقہ یہ جو علماء بعض میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ اور ائمہ اور خطبہ یہ جو کندھا اس انداز میں دیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ بڑا معیوب ہے. اس سے بہتر یہ کہ بغیر کندھا دیے ہی سپرد خاک کر دیا جائے. لیکن یہ اس طرح سے جو ہے نا ایک نئی چیز اپنی طرف سے بنا کر اور لوگوں میں پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.